لو تاریخ عشق ساز کے عنوان سلام لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری اس خصوصی پروگرام محرم الحرام کے ذکر شہدائے کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام آپ یکم محرم تک میرے ساتھ انشاءاللہ اسی وقت پر اسی چینل پر براہ راست دیکھا کریں گے۔ ایک نئی سیریز کا ہم آغاز کر رہے ہیں، یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک انشاءاللہ روزانہ براہ راست لائیو یہ پروگرام آپ دیکھا کریں گے، اور لائیو سے مراد یہی ہے کہ آپ کی ٹیلی فون کالز بھی اس پروگرام میں شامل کی جائیں گی۔ مختلف موضوعات روزانہ میں لے کر آؤں گا۔ ناظرین کرام، ازل سے ہی حق اور باطل کے درمیان ایک جنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ باطل غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، حق اللہ رب العزت کی کے بتائے ہوئے طریقے پر باطل پر غالب آنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، حق کی حکمرانی کے لیے، سچ اور حق کی حکمرانی کے لیے اور اس کے قیام کے لیے، اس کے غلبہ دین کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک زمانہ تک زبان سے، اپنے اخلاق سے تعلیمات دیتے ہوئے، لوگوں کو قریب لاتے ہوئے، پھر ایک موقع آیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک اسے مثال بنانے کے لیے اور جہاد کو اور شہادت کے مقام اور مرتبے کا تعین کرنے کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی۔ بدر وہ پہلا موقع تھا کہ جب آقا علیہ السلام نے تلوار اٹھائی ہے اور 313 کو لے کر میدان میں آ گئے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ چل پڑا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسلام نے ایسی زندہ و جاوید شخصیات پیدا فرمائی ہیں کہ جو اس دنیا سے تو رخصت ہو گئیں، کہنے کو تو مر گئیں، لیکن جسے قرآن نے کہا کہ انہیں مردہ تصور نہ کرو، تو میں کیسے کر سکتا ہوں کہ انہیں کہوں کہ وہ مردہ ہیں، وہ مر گئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سی تاریخ کی ایسی درخشندہ ہستیاں ہیں، ایک ایسی زندہ و جاوید شخصیات ہیں کہ جو ہمارے محسن ہیں، جن کا اسلام پر احسان ہے، وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اپنی جان دی، اپنی خون کے ساتھ دین کی آبیاری کی اور اس دین کو زندہ و جاوید کیا۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ ذکر شہدائے کربلا کی وساطت سے آ رہا ہے، اور ہم آج کا موضوع شہدائے اسلام، شہادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہادت کا مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ شہید وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے کہا گیا کہ وہ مرتا نہیں ہے۔ پھر ایک بہت اہم سوال ہوگا، وہ بلکہ جب سوال ہو تبھی میں اس کا ذکر کروں تو زیادہ بہتر ہے، اور آپ کی ٹیلی فون کالز بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، بہت کم عمری میں اللہ رب العزت نے بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا، علم اور فضل کے تعلق سے بہت اہمیت اور بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، میں آپ کے بڑے مداحوں میں سے ہوں اور بہت چاہنے والوں میں سے ہوں، بہت احترام کرنے والوں میں سے آپ بھی احترام کرتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں آپ پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر عبداللہ قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی کیسے؟ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ آغاز کرتے ہیں، شہادت، شہید کیا کہتا ہے قرآن اور حدیث؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت اسلام کا ایک بہت ہی مشہور و معروف عنوان ہے، جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب کائنات نے ذکر فرمایا ہے، احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، اور تاریخ اسلام کی شخصیات نے تو نہ صرف یہ کہ اس کو موضوع بنایا ہے بلکہ اپنے عمل سے اس کی گواہی دی ہے۔ واہ! شہادت در حقیقت نام ہی گواہی کا ہے، اور اس تعلق سے چاہے وہ لفظ شہادت ہو، چاہے لفظ شہید یا شہداء ہو، اس میں بنیادی عنصر گواہی کا ضرور ملتا ہے یا ضرور پایا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ شہید کو بھی شہید اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے وجود میں خود ایک ایویڈنس بن جاتا ہے اسلام کی حقانیت کا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک عالم یا کوئی اور آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو وہ ایویڈنس لے کر آتا ہے،
ٹھیک، شہید کا اپنا وجود ایویڈنس بن جاتا وہ ہے، خود سراپا شہادت ہوتا خود ہے. سراپا شہادت اور سند بن جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام شہید رکھ دیا گیا ہے. علماء نے اور بھی کئی وجوہات بتائی ہیں شہید کی، ان میں سب میں اس کی ایک نہ فضیلت ظاہر ہوتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں جتنی وجوہات ہیں ان سب میں اس کا کوئی نہ کوئی مقام، اس کے مرتبے کا کوئی نہ کوئی پہلو نمایاں ہوتا ہے. ٹھیک. تو بنیادی طور پر شہادت کا جو تصور ہے وہ اصل اللہ کی وحدانیت کی اپنے عمل سے پریکٹیکلی گواہی دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی ادوار ہیں تاریخ کے جس میں بھی لوگوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی حقانیت کی گواہی دینے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو ان سب میں تسلیم و رضا ہے، ان سب میں استقامت کا درس ہے، ان سب میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک بہت بڑا گواہ بنانا ہے. اور چونکہ اللہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ بندے نے اپنی پوری ذات کو میرے لیے گواہ بنا دیا ہے، اپنے ایک ایک روئے سے گویا کہ اس نے میری گواہی دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے باقاعدہ پھر اعلان فرماتا ہے کہ اس کو تم مردہ نہ کہو، بلکہ قرآن مجید نے تو یہاں تک فرما دیا کہ مردہ گمان بھی نہ کرو، کیونکہ ظاہر ہے کہنے کا تعلق زبان سے ہے اور ممکن تھا کہ لوگ دل میں گمان کرتے اور زبان سے نہ کہتے، تو فرمایا کہ گمان بھی نہ کرو. تو یہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمان کرنے پر بھی پابندی عائد فرما دی ہے. اور یہاں پر مطلب مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ بظاہر تمہارے سامنے گردن اس کی کٹ کے ایک طرف جاگیری ہے، اعضاء ایک طرف کٹے پیٹے ہیں، لیکن اس بظاہر دفن کر دیا گیا ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے، تمہارا گویا کہ عقل و خرد، ہوش و حواس ساری چیزیں گواہی دیں گی کہ یہ بظاہر مر چکا ہے، لیکن صرف میرے کہنے پر مان لو گے یہ زندہ ہے. کیا بات زندگی کا اس کی زندگی کا شعور بھی نہیں کر سکتے نا ہم، اس کی زندگی کا شعور کیا زندگی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت قیمتی ہے نا جان، انسان کی ایک ایسی چیز کہ دنیا میں رہنے کے لیے یہ ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے جان، مال سے بھی بڑھ کر اولاد سے. ایک موقع آتا ہے کہ جب اولاد کی محبت بھی جو ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے اور اپنی جان کی محبت غالب آ جاتی ہے، مقدم ہو جاتی ہے. اس اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کی پرواہ بھی نہ کرنا، وہ کیا جذبہ ہو سکتا ہے؟ مجھے تھوڑا سا تمہیدی کلمات عرض کرنے کی اجازت دیجیے. ایک تو کہ آج کا عنوان آپ کا الحمدللہ بہت اچھا ہے اور کیوں ٹیلی ویژن کی بڑی اچھی کوشش ہے. بات یہ ہے کہ شہید کا بغور مطالعہ کرنے سے ایک بہت زبردست بات سامنے آتی ہے، اور مغرب کا ایک اعتراض جو ہے ہمیشہ سے جو چلا آیا ان کا، وہ رفع ہو جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا. اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو شہداء کا وجود کہاں ہوتا؟ واہ واہ واہ. کیونکہ دیکھیے نا، جو تلوار کا استعمال کرتا ہے، طاقت کا استعمال کرتا ہے، وہ غالب ہوتا، مغلوب نہیں ہوتا. واہ واہ. تو شہید جو ہے وہ بظاہر مغلوب ہے. اب اگر وہ غالب ہوتا تو آپ کن کی یاد مناتے؟ شہداء کہاں ہوتے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. انہوں نے تو اپنے دفاع میں یہ سارے معاملات اختیار کیے، اور کبھی دفاع میں یہ معاملات کرنا پڑے. شہید جو ہے وہ ایک شمع کی مانند ہوتا ہے، جلنے کے بعد سب میں روشنی پھیلا جاتا ہے. واہ واہ واہ. یہ ہے شہید. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بظاہر ایک لفظ ہے، لیکن اس لفظ میں بڑی جان ہے اور بڑی وسعت ہے، اور اس میں یعنی اپنی جان کا نذرانہ دے کر وہی بات ہے کہ شہید کے خون کے ہر قطرے سے 999 غازی پیدا ہوتے ہیں. کیا بات، کیا بات. مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے فرمایا کہ جان دینا، بات یہ ہے کہ وہ تو پیدا ہی جان دینے کے لیے ہوتا ہے. آپ ایک مثال کے طور پہ آپ یوں لے لیں کہ اگربتی یہ خود جل جاتی ہے، جلنے کے بعد بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے. کیا بات، کیا بات. شہید کو آپ اگربتی کی ایگزامپل اس پہ قیاس کر لیں کہ شہید جو ہے وہ خود جلتا ہے لیکن خوشبو پھیلا دیتا ہے. خوشبو پھیلا دیتا ہے. صحیح. خود جلتا ہے لیکن آپ کو روشن کر دیتا ہے. واہ. مجھے ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز بھی شامل کریں گے. اس جذبے کا ذکر کرنا چاہوں گا میں کہ وہ کون سا جذبہ ہے جو انسان کے ذہن میں، اب اس کی فکر میں پھیلتا ہے اور اس جذبے کے تحت
وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے شہید تیار ہو جاتا ہے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ تاریخ عشق ساز کے عنوان سلام لو، تاریخ عشق ساز کے عنوان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج کا عنوان یکم محرم الحرام آج تھی، اور آج کا عنوان جو ہے وہ شہدائے اسلام ہے۔ اس جذبے کا ذکر بھی کریں گے کہ وہ کیا جذبہ ہے کہ جو ایک شہید کو جان دینے تک کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ آپ کی ٹیلی فون کالز بھی میں نے ذکر کیا کہ ہم شامل کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا صدقہ ہے جو بھی جس کو بھی ملا ہے، اور شہادت اتنا بڑا رتبہ کہ جس کے لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اسے مردہ کہنا تو دور کی بات، اسے مردہ گمان بھی نہ کرو، یہ سوچو بھی نہ کہ یہ مردہ ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاک ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ طبعی طور پر ہوتا ہے، تو پھر یہ کس طرح سے صدقہ حضرت امام حسین کو ملتا ہے، کس طرح دیگر صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو ملتا ہے، کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایک بالکل حقیقت ہے، بات بالکل برحق ہے کہ ہر نعمت، ہر کمال اور ہر خوبی آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور امت میں جس کو جو بھی کمال اور خوبی ملتی ہے وہ در حقیقت اس امت کے پیغمبر کا بنیادی طور پہ کمال ہوتا ہے۔ بے شک۔ جہاں تک معاملہ ہے شہادت کا، تو یقیناً شہادت بھی جو امتیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرمائی ہے وہ بھی بواسطہ پیغمبر ہی ہے۔ بے شک۔ یعنی کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ولی کی ہر کرامت نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ کیا بات؟ یعنی کرامت اصلاً وہ نبی کا معجزہ ہے، ولی میں جب تقسیم ہوئی تو وہ کرامت بن گئی۔ تو اسی طریقے سے صدیقین کی صداقت، صالحین کی صلاحیت اور شہیدوں کی شہادت، یہ سب کا سب انبیاء کرام اور نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ خصوصاً کہ قرآن مجید نے وہ جو درجات بتائے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہ ترتیب بھی بتا رہی ہے کہ انبیاء مقدم ہیں، پھر انہی سے یہ خیراتیں بڑھتی ہیں تو صدیقین بن جاتے ہیں، انہی کے نگاہ کرم سے شہداء بن جاتے ہیں۔ تو اب وہ آپ کا سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طبعی طور پر ہوا ہے ظاہری اعتبار سے۔ بات یہ ہے کہ در حقیقت وہ جو شہادت عظمیٰ ہوتی ہے یا شہادت جہری ہوتی ہے جو کسی تلوار سے آدمی کو شہید کیا جاتا ہے، اس میں چونکہ ایک گناہ اگر غور کیا جائے تو کفار کا غلبہ ہے، کسی کا غالب آنا ہے، تو وقتی طور پر ہی، جی ہاں وہ وقتی طور پر ہی، تو ایک بظاہر ایک کافر غالب آتا ہے تو ایک مومن شہید ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک میں وہ اس اعتبار سے وہ ظاہری شہادت، وہ جہری شہادت کہ جس میں خدا نخواستہ کسی کافر کا غلبہ وہاں پہ پایا جائے، گو کہ عارضی اور وقتی طور پر، وہ وقتی طور پر بھی رب کو گوارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گوارا نہ فرمایا۔ کیا بات! تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی ایک قسم چونکہ سری بھی ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک میں یوں عطا فرمائی کہ خیبر کے موقع پہ جب ایک عورت نے، یہودیہ عورت نے دعوت کی تھی تو اس نے زہر ملا دیا تھا۔ ایک لقمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، اس کے کچھ اثرات آپ کے جسم مبارک میں گئے، پھر اس لقمے نے کہا کہ انی مسموم، مجھ میں زہر ملا ہوا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، لقمے نے گواہی دی کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس نبی کے قرب سے لقمے میں جان پڑ جائے اس نبی کی جان کون لے سکتا ہے؟ کیا بات! تو لقمے نے کہا کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ نکال دیا۔ ایک صحابی شہید ہو چکے تھے، انہوں نے شاید کہ کچھ اس میں سے مقدار زیادہ تناول کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ میں وہ تکلیف لوٹتی رہتی ہے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہی تکلیف چل رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں متحقق فرمائی، کیونکہ تکلیف میں جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو خود سرکار فرما چکے کہ وہ شہید ہے۔ مثلا کوئی طاعون کی بیماری میں چلا جائے، حضور فرماتے ہیں وہ شہید ہے۔ کوئی پیٹ کے درد میں چلا جائے، حضور فرماتے ہیں وہ شہید ہے۔ الحمہ شہادت، بخار میں کوئی چلا جائے وہ شہید ہے۔ اس طریقے سے کئی تکلیفیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، اور ان میں اپنے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتبہ شہادت پہ پہنچ چکے ہیں یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ شہادت رکھی۔ البتہ وہ جو جہری اور سری کی ایک تقسیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر چونکہ حسنین کریمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا مظہر اتم بنایا،
تو یوں شہادت کو تقسیم فرما دیا کہ سری وہاں، سری جی ہاں امام حسن میں واہ اور واہ، جہری واہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں. تو انہوں نے گویا کہ یہ مظہر بن کر اس شہادت کو گویا کہ اہل بیت میں شامل کیا اور اس کو ایک مثال بنایا لوگوں کے لیے. واہ. حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی، اور آج چونکہ حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت بھی تھا، یکم محرم تھی، تو ڈاکٹر صاحب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاریخ بھری پڑی ہے، یوں سمجھ لیجئے صحابہ کرام اولاً جن کی شہادتیں ہمارے سامنے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہوئے آپ کربلا میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر شہیدوں کی، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. کیا وجہ ہوئی اتنی شہادتوں کی؟ کیا کسی تبدیلی کے لیے، کسی بڑی تبدیلی کے لیے، اور ایک دین کا نفاذ چونکہ ہو رہا تھا تو انقلاب ضروری تھا؟ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ وہ بلند ہونے کے لیے ہے. بے شک. بات یہ ہے کہ اسلام کا جو ایک اصول ہے جس پہ آپ ابھی گفتگو فرما رہے ہیں، شہادت، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتی ہے. بالکل. یعنی اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے ہوتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پورا عہد ہیں. بے شک. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عہد ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عہد ہیں. تو یہ جتنے حضرات ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خیر القرون سے لے کر کے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک یہ احساس شخصیات ہیں اصل میں. تو یہ وقت کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے وقت کو بنایا ہے. واہ واہ. مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک اصول ہے کہ وہ مت بن جن کو زمانے نے بنایا، وہ بن جو زمانے کو بناتے ہیں. کیا بات، کیا بات. تو ان حضرات کا مسئلہ تبدیلی وغیرہ نہیں تھی. ان کی شہادت کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آئیں وہ اس وقت موضوع بحث نہیں ہے کہ وہ کیا آئیں، کیونکہ ان کے بعد جو تبدیلی آتی، اور میرا خیال یہ کہ انہیں شہید کرنے والوں کے ذہن میں کوئی انقلاب وغیرہ نہیں تھا. جی ہاں. اب فاروق اعظم سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ عثمان باطل غنی، قوت ہی ہوگی نا. عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے تک چلتے جائیں تو ان حضرات کے، یہ جو خیر القرون کے حضرات ہیں، ان حضرات کی شہادت کے بعد کیا بہتر تبدیلی آ سکتی تھی؟ اور بلکہ میرا خیال ہے کہ عالم اسلام ان حضرات کے جیسے کہنا چاہیے کہ جو سایہ تھا اس سے محروم ہی ہوا. جی ہاں. فائدہ تو کچھ نہ ہوا اس کا. تو اگر انقلاب بھی کہا جائے اس کا تو وہ منفی انقلاب ہوتا. ٹھیک. مطلب یہ کہ پازیٹیو آسپیکٹ نہیں ہوتا اس کا. وہ بات یہ کہ آپ دیکھیں نا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز میں شہید ہوتے ہیں. جی ہاں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوتے ہیں. جی ہاں. ان سے مولا علی وہ نماز میں. جی ہاں. اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس درجے کا انسان ہوتا ہے اسی درجے کی شہادت اسے نصیب ہوتی ہے. کیا بات، سبحان اللہ. یعنی شہید کا درجہ اس سے پہلے بھی ہوتا ہے، اور شہید کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ مجھے جان دینا ہے، پتہ نہیں اس خواہش میں وہ کتنا زندہ رہتا ہے. کیا بات. کہ وہ دن کب آئے گا کہ جب میں اپنی جان دوں گا. آپ دیکھیں نا کہ قیامت میں بھی شہید یہی عرض کرے گا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، میں دوبارہ جنگ کروں اور پھر میں مطلب ہے کہ شہید کیا جاؤں. واہ. تو شہید کی یہ آرزو ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اخلاص ہوتا ہے. تو اپنے اخلاص کی بنیاد پر شہید کا جو عمل ہے وہ بڑے کمال کا، یعنی قرض کے علاوہ شہید کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. کیا بات. ایک کالر ہے، اگر اجازت دیں تو آج کے پروگرام کے پہلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم لوگ ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے تو میں نے یہ پتہ کرنا تھا آپ سے کہ جو زلزلے میں شہید ہوئے ہیں یہ شہداء کی کون سی قسم ہوتی ہے؟ کائنڈلی آپ اسے ایکسپلین کیجیے گا. جی ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. مفتی صاحب، زلزلے کے جو شہید ہیں وہ بھی یوں سمجھ لیں کہ علماء نے 45 اقسام لکھی ہیں شہیدوں کی، اور ان 45 پر باقاعدہ احادیث موجود ہیں اور یہ پوری تحقیقات کتابوں میں کی گئی ہیں. تو اسی 45 اقسام میں ہی زلزلہ بھی شامل ہے کہ جس کے اندر یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش آ جاتی ہے اور آدمی اس کے اندر تباہ ہو جاتا ہے. حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ جو آدمی کسی چیز کے نیچے، یعنی کوئی چیز منہدم ہو جائے اور اس کے نیچے دب کے مر جائے، تو حدیث میں یہ کہ وہ شہید ہے.
اب ظاہر ہے زلزلے میں تو کتنے مکانات منہدم ہوتے ہیں، کتنی دیواریں گرتی ہیں اور نہ جانے کیا کچھ گر جاتا ہے، سب کچھ ہی تہ و بالا ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ جو حدیث میں فرمایا نا کہ منہدم ہونے والا گویا کہ جو اس کے نیچے آ گیا وہ شہید ہے، تو زلزلہ بھی اسی میں شامل ہے. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ابھی ڈینگی کے امراض سے ڈینگی کے وائرس میں یہ بھی شہید میں ہے. ٹھیک. ہاں، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مختلف انواع و اقسام بتائی ہیں تو ان میں اس طریقے کے لوگ کہ جو کسی بھی اذیت کا شکار ہو کر یا کسی وبا کا شکار ہو کر، کسی وبا، جیسے تعاون کی ایک مثال دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تعاون ایک مثال ہے. اب اس میں تعاون بھی ظاہر پھیلتا ہے، پھر ڈینگی وائرس بھی پھیلا، تو یہ وبائی امراض جو ہوتے ہیں جو جان لیوا ثابت ہو جاتے ہیں، اس میں بھی جو لوگ انتقال کر جائیں اور حالت ایمان میں، تو یقیناً وہ بھی انشاءاللہ شہداء میں. ٹھیک. ایک سوال میں آپ دونوں احباب سے کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ سوال اکثر میرے ذہن میں اٹھتا ہے کہ ایک وہ شخص ہے 45 اقسام بتائیں اور بدرجہ انہیں اس کا اجر بھی ملے گا. ڈاکٹر صاحب، تو ان کو بدرجہ اس کا اجر بھی مل رہا ہے، لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو گھر سے نکلا تھا لیکن اس کا ارادہ جو ہے وہ کہیں کام پر جانے کا تھا، یا فرض کریں کہ وہ بازار میں شاپنگ کے لیے نکلا تھا، کوئی بلڈنگ گری، اس کے نیچے آیا اور وہ اس کا انتقال ہو گیا. شریعت کہتی ہے کہ وہ بھی شہید کی قسم ہے اور شہید گنا جائے گا. ایک وہ شخص تھا جس نے شہادت پائی، دوسرا ایک شخص تھا کہ جو دین کی آبیاری کے لیے اور کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، دین کا علم بلند رکھنے کے لیے نکلا تھا، تلوار اٹھا کر نکلا تھا اور مقابلہ کرتے ہوئے اس نے جان دی، وہ بھی شہید کہلایا. اس کا درجہ یقیناً شریعت بھی بلند بتاتی ہے کہ اس شہید کا درجہ دوسرے شہید سے زیادہ بلند ہے، لیکن شہید کا مقام اور مرتبہ اسے بھی مل گیا. لیکن جذبہ ایک کے پیچھے کار فرما تھا اور ایک کے پیچھے بالکل بھی نہیں تھا، تو اس جذبے کا تو ہمیں فقدان نظر آ رہا ہے، پھر بھی وہ شہید کہلا رہا ہے. اصل میں اس کی ایک مثال میں یوں دوں گا کہ ہمارے ہاں ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ فضیلت اور چیز ہے اور اصل مسئلہ جو ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے. اس کو جو حاصل ہوا تو جو اہل و عیال کے لیے کمانے گیا اور جو اس طرح کے، تو انہیں فضیلت حاصل ہوئی ہے، انہیں وہ کام نہیں کیا، وہ فضیلت حاصل ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام ہے کہ انہیں یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. باقی رہے وہ جو واقعی میدان جنگ میں جنگ کر کے شہید ہوئے، تو ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا. وہ ہیں لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. واہ. تو وہ ہیں، وہ اور چیز ہیں، ٹھیک. یہ اور چیز ہیں، اور دونوں کی حقیقتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. اب چونکہ یہ نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبانی انہیں حاصل ہوا ہے، تو ہم تو انہیں شہید ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، بالکل. سمجھنا چاہتا ہوں کہ جذبے کی قدر و قیمت کیا ہوئی. دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شہادت کی علماء نے جو 2 قسمیں بیان کی ہیں، ان دونوں کا نام ہی اسی وجہ سے الگ الگ رکھا ہے. ایک کا نام رکھا ہے شہید حقیقی یعنی شہادت حقیقیہ، اور دوسری کا نام انہوں نے رکھا ہے شہادت حکمیہ. تو ان 45-46 اقسام میں جو جذبے کے ساتھ جو شہید ہو رہا ہے وہ شہادت حقیقیہ کے زمرے میں ہے، اور جو باقی ساری اقسام ہیں وہ سب ایک طرف ہیں اور ان میں وہ شہادت حکمیہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھیے، اگر اجازت دیں تو ایک کالر جرمنی سے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے سر؟ آپ کی ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ یا میں ٹھیک ٹھاک. سر میں نے آپ سے ایک آیت کے بارے میں پوچھنا تھا قرآن مجید سے. آپ کے عالم کرام بھی بیٹھے ہیں، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں. جی جی. اور آپ برائے مہربانی فرما کے جو آیت تطہیر ہے اس کے بارے میں اگر آپ بتا دیں. قرآن مجید کی انما یرید اللہ ولیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ٹھیک ہے. اگر آپ کا نام حسن صاحب بتایا میرے خیال ہے، حسن فاروق صاحب. حسن فاروق صاحب، میری ایک بات سن لیجئے. یہ ہم سیریز جو ہیں وہ آج ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، تو آگے آنے والے دنوں میں یہ موضوع کا حصہ بنے گی انشاءاللہ، اور یہ آیت تطہیر بھی انشاءاللہ تیسرے یا چوتھے دن انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہ پروگرام دیکھتے رہیے. آپ کے اس سوال کا جواب بہت معذرت کے ساتھ آج نہیں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ اس سیریز کے دوران میں علماء کرام سے ضرور دلواؤں گا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. تاریخ عشق ساز کے عنوان سلام
لو تاریخ عشق ساز کے عنوان. ناظرین خوش آمدید. ذکر شہدائے کربلا خصوصی پروگرام ARYQ TV 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک آپ کے لیے پیش کر رہا ہے. براہ راست لائیو روزانہ آپ اسی وقت 1 گھنٹے کا یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کریں گے. شہدائے اسلام آج کا موضوع ہے. میرا سوال بہت اہم ہے اور مفتی صاحب اس کا جواب دے رہے تھے. جی مفتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ تھا کہ آپ نے جو سوال کیا کہ ایک آدمی ایک جذبے کے ساتھ شہید ہوتا ہے, میدان کارزار میں اترتا ہے, اور ایک کوئی جذبہ نہیں ہے لیکن اسے شہادت کا مرتبہ مل رہا ہے. جی ہاں, کسی دیوار کے نیچے کوئی دب گیا, تعاون کی بیماری میں, بخار میں یا پانی میں ڈوب کر, جی اچانک سنسناتی گولی آئی اور وہ نشانہ بن گیا. فرق یہ ہے, ایک تو وہی کہ ایک شہادت حقیقیہ ہے اور ایک حکمیہ ہے, اور یہ اسی لیے نام الگ الگ رکھے تاکہ لوگوں کو یہ فرق ذہن میں رہے کہ جذبے کی کتنی قدر و قیمت ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ہی نماز ادا کر رہے ہیں, ایک بہت خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہے اور ایک اپنے حسب استطاعت پڑھ رہا ہے. دونوں ہی کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سوال سے بری الذمہ ہو گئے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. دونوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹڈ ہے, لیکن جس شخص نے خشوع و خضوع سے پڑھی ہے اس پر اللہ کی طرف سے اسے کیا کیا انعامات ملیں گے, کیا کیا درجات کی بلندی ہوگی, وہ اس کا ایک اعزاز ہے. تو اسی طریقے سے جو آدمی جذبے کے ساتھ شہید ہو رہا ہے اور ایک آدمی بغیر جذبے کے, دونوں کے اندر یہ ضرور قدر مشترک ہے کہ شہید ہوتے ہی ان کے گناہ معاف ہو گئے, شہید ہوتے ہی ان کے اوپر شہادت کے جو احکامات ہیں وہ لاگو ہو گئے. لیکن جو درجات کی بلندی کی بات ہے وہ اتنی الگ ہے کہ ہم جذبے والے شہید کے درجات کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باقاعدہ ایک جذبے کے تحت شہید ہو رہے ہیں, باقاعدہ وہ مقابلہ فرما رہے ہیں, چاہتے ہیں کہ یہ باغی لوگ یہاں سے چلے جائیں اور اسلام کا غلبہ ہو, دین کا غلبہ ہو, لیکن بالآخر جب کوئی بات نہیں بنتی تو اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. اب انہیں جو اعزاز ملتا ہے ظاہر ہے وہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں اس طرح زیادہ ہے کہ باقاعدہ حضور علیہ السلام ان کے خواب میں آتے ہیں, فرماتے ہیں کہ عثمان آج کا روزہ آپ ہمارے ساتھ افطار کریں گے. تو جذبے سے جو شہید ہوتا ہے اس کی ان درجات کی بلندی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. فاروق اعظم ایک جذبے سے شہید ہو رہے ہیں تو آج تک گنبد خضرا میں سرکار کے ساتھ ہیں. کیا بات, تو یہ درجات کی بلندی ہے, اس لیے بہت بالکل فرق ہوگا اس شہید میں اور دوسرے شہید میں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو لذت اور اس لطف کے اعتبار سے شہید کہتا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں, مجھے پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے, میں پھر مر جاؤں, پھر میں دنیا میں جاؤں, پھر مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے, سینکڑوں بار ایسا ہو. تو یہ تو اس وقت کی اس کیفیت کا ذکر ہو رہا ہے اور اس لذت کا ذکر ہو رہا ہے. اس کا مقام جنت میں وہ جو مقام اسے عطا کیا جائے گا کہ ایک ممتاز مقام اسے اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ وہ شہید ہے, جو جنت میں اس کو مقام اور مرتبہ ملے گا وہ کیا ہے. آپ کا جواب لوں گا ایک کالر کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں رتو دیر سے بات کر رہا ہوں, جقاد علی شیر جقاد. جی سرکار فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جو بندہ جقاد جاتا ہے سفر پہ, جقاد اپنی روزی کے لیے یا کسی اور کام کے لیے جاتا ہے, جقاد وہ جو ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں آپ, شہید ہو جائے گا یا کوئی اور جقاد؟ جی جی, میرا خیال ہے کہ آپ کال ملا رہے تھے اس وقت اور دیکھ نہیں پائے. مفتی صاحب نے یہی ذکر فرمایا کہ اس طرح حادثاتی طور پر بھی وہ, جی ہاں, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جانور کی سواری کر رہا تھا اور گر کے انتقال کر جائے, تو دیکھیں نا آج کا ایکسیڈنٹ ایک طرح سے ہے, لیکن سرکار نے اتنی جامع باتیں فرما دی ہیں کہ جانور سے گر گیا کوئی آدمی تو فرمایا کہ وہ شہید ہے. اور انہوں نے روزی کی بات کی ہے نا, تو وہ بھی حدیث میں ہے, فرمایا کہ جو آدمی رزق حلال کی تلاش میں نکلا, کسب معاش کے لیے محنت کر رہا ہے, اس دوران اسے انتقال ہو گیا, یعنی کہ کسی نے مارا نہیں ہے, کسب حلال میں تھا اور انتقال ہو گیا, عام موت آئی ہے لیکن فرمایا شہید ہے وہ. جی ڈاکٹر صاحب, میں جو سوال کر رہا ہوں اس کے لیے یہ عرض ہے کہ حالت ایمان شرط ہے. جی ہاں بالکل بالکل, حالت ایمان میں اگر وہ ہے, بہت اچھی بات, پھر کسب حلال ہے یا جو بھی ہے. دیکھیے اصل میں عرض یہ ہے کہ شہادت عبادت کی ایک اعلیٰ ترین قسم ہے. شہید وہ عبادت کر جاتا ہے جو عام حالات میں کوئی تصور بھی جس کا نہیں کر سکتا. واہ. اور ظاہر ہے کہ وقت وفات, وقت شہادت اس کی جو کیفیت ہوتی ہوگی وہ تو وہی جانتا ہے, ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات یعنی شہادت کا اس سے بڑھ کے کیا مقام ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کی آرزو فرمائی اور شہادت کی دعا مانگنے کی ہمیں ترغیب بھی ہے. کیا بات. کہ اور یہ ہے ارشاد
کہ اگر کوئی صدق دل سے یہ دعا مانگے کہ وہ شہید ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ دے گا. واہ. یعنی احادیث کریمہ سے یہ مضمون ثابت ہے. رہی بات شہید کے درجے کی، تو پہلا مقام تو وہی ہے کہ نہ اسے مردہ سمجھنا ہے اور نہ مردہ گمان کرنا اور نہ زبان سے کہنا. اللہ اللہ، پہلا مقام تو یہ. واہ. اچھا ایک بات تو یہ، اچھا پھر یہ نہیں، دیکھیے ایک بات تو یہ ہوتی کہ یہ فرمایا جاتا ہے کہ بس اسے مردہ نہیں کہنا کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں. دوسرا جو لفظ ارشاد فرمایا کہ بل احیاؤن، واہ. ہاں وہ حیات ہے، ولیکن لا تشعرون، تم کو عقل نہیں ہے. واہ واہ. تو اپنی بے وقوفی سے نہ تم اسے مردہ کہنا اور نہ ہی اسے مردہ سمجھنا. لا تحسبن الذین قتلوا، واہ واہ. یہ مقام قتیل فی سبیل اللہ کا ہے، جو اللہ کے راہ میں قتل ہوا. آپ کو پتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا تھی کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما. واہ. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. کیا بات. تو شہادت کی دعا مانگنا سنت فاروقی بھی ہے. واہ. دیکھیے عام موت مانگنا، دیکھیے موت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، خودکشی کی موت بھی موت ہوتی ہے، اس طرح اور بھی جو اموات ہوتی ہیں. دیکھیے موت صرف عزت کی نہیں ہوتی، موت ذلت کی بھی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ غور فرمائیں تو شہادت کی جو موت ہے، جس موت کو قرآن مجید میں زندگی ارشاد فرما جائے، اس موت کی کیا بات ہے. واہ واہ. حفیظ جالندری کے 2 اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں. واہ. شہادت کا لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ، کھلا ہے ان کی خاطر دائمی جنت کا دروازہ. ہائے ہائے ہائے. شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں. کیا بات. واہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب آپ کا، ڈاکٹر عبداللہ قادری صاحب آپ کا. آپ دونوں احباب تشریف لائے اور آج کے موضوع کے حوالے سے جتنا بھی وقت تھا جو گفتگو ہو پائی. ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آج کے موضوع کے ہی تعلق سے جو شہدائے اسلام آج ہمارا موضوع تھا. کیسی کیسی شخصیات ہیں، حضرت امیر حمزہ سے لے کر حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھی غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات. ایسی شخصیات، یہ دین اسلام کی عمارت میں ان کا لہو ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ دین اسلام کی عمارت ڈھہ جائے، برباد ہو جائے، گر جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. ہاں ہمارے کام سے کمزور ہو سکتی ہے، ہماری حرکتوں سے، ہمارے کاموں سے کمزور تو ہو سکتی ہے، لیکن دین اسلام کی عمارت میں اتنے بڑے بڑے شہیدوں کا لہو ہے جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا ہے. وہ کہا نا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، یعنی کیا کہا جائے کہ ہمارے تو نئے سال کا آغاز فاروق اعظم کی شہادت سے ہو رہا ہے. یکم محرم حضرت فاروق اعظم کی یاد دلاتا ہے، اور بالخصوص اہتمام کیا ARYQ-TV نے حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا تذکرہ، حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین کی شہادت، شہدائے کربلا کے تذکرے کے تعلق سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخصیت کہ جن کی دور خلافت میں جغرافیائی حدود پر اسلام کی ترقی ہوئی ہے، ترویج ہوئی ہے، اشاعت ہوئی ہے. وہ شخصیت کہ شیطان بھی جن کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لے، وہ فاروق اعظم ہے. خلیفہ دوم کہ جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیں. باقی مرید ہوں، فاروق اعظم جس کی مراد ہو. وہ کیسی ہستی ہوگی کہ جو مراد رسول ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ کیا ہو. سلام ہے فاروق اعظم کو آج، بالخصوص ان کے یوم شہادت پر. آج موضوع ہمارا شہدائے اسلام، اور آنے والے دنوں میں میں مختلف موضوعات لیتے ہوئے انشاءاللہ شہدائے کربلا کے تذکرے اور اس واقعے کی طرف اور اس کے اسباب کی طرف، پھر اس کی وجوہات کی سبب، اس کے اسباب کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے. آج اختتام میں ایک نظم کے ساتھ کر رہا ہوں عہد حاضر کے بہت بڑے شاعر مہر وجدانی صاحب کی
لکھی ہوئی یہ نظم، اور بہت ہی برموقع اور بہت برمحل ہے یہ نظم لکھی ہوئی، آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی۔ شہدائے اس اسلام کے عنوان سے ہی کہ خدا کی راہ میں جو بھی شہید ہوتے ہیں، خدا کی راہ میں جو بھی شہید ہوتے ہیں، خود اپنے خون میں جو انگلیاں ڈبوتے ہیں، انہیں حیات مسلسل کا جام ملتا ہے، بڑا ہی عرفہ و اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ وہ اپنی جان سے جاتے ہیں اور مرتے نہیں، شہید راہ فنا سے کبھی گزرتے نہیں، اور جنہیں فنا و بقا کی تمیز ہوتی ہے، جنہیں فنا و بقا کی تمیز ہوتی ہے، انہیں رضائے الہی عزیز ہوتی ہے۔ اور مقام صبر و رضا میں جو سرخ رو ٹھہرے، مقام صبر و رضا میں جو سرخ رو ٹھہرے، وہی شہید زمانے کی آبرو ٹھہرے۔ اور یہ ذکر خیر ہے اسلام کے شہیدوں کا، یہ ذکر خیر ہے اسلام کے شہیدوں کا، خدا کے چاہنے والوں کا اور حبیبوں کا۔ شہید ایسے کہ تاریخ ان پہ نازاں ہے، زمانہ ان کی شجاعت پہ آج حیراں ہے۔ انہی شہیدوں میں اصحاب بدر آتے ہیں، جو راہ حق کا ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ انہی شہیدوں میں حمزہ سے دل فگار بھی ہے، انہی شہیدوں میں حمزہ سے دل فگار بھی ہیں، رسول حق کے چچا بھی وفا شعار بھی ہیں۔ اور شہید راہ وفا ہو گئے عمر فاروق، نبی کے قدموں ہی میں سو گئے عمر فاروق۔ انہی شہیدوں میں عثمان باحیا بھی ہیں، انہی شہیدوں میں عثمان باحیا بھی ہیں، رسول پاک کی نسبت سے با وفا بھی ہیں۔ اور علی شیر خدا نے یہ مرتبہ پایا، خدا کے گھر سے شہادت کا راستہ پایا۔ سبھی کی راہ شہادت ہے عرفہ و اعلیٰ، سبھی کی راہ شہادت ہے عرفہ و اعلیٰ۔ ملی حسین کو لیکن شہادت عظمیٰ، حسین وہ کہ پسندیدہ رسول تھا جو، حسین وہ کہ پسندیدہ رسول تھا جو، علی کا لال جگر گوشہ بطول تھا جو خاندان نبی میں عظیم و افضل تھا، اصول دین الہی میں بھی جو اکمل تھا۔ بھلا وہ کس طرح باطل کے سامنے جھکتا، یہ کیسے ہوتا کہ قاتل کے سامنے جھکتا، یزید کیسے بھلا اس کی ہمسری کرتا، یزید کیسے بھلا اس کی ہمسری کرتا، غضب تھا آل نبی کی وہ سروری کرتا۔ یہ معرکہ حق و باطل کا کربلا میں ہوا، دفاع دین الہی رہے خدا میں ہوا۔ اور بصد خلوص شہیدان با صفا کو سلام، بصد خلوص شہیدان با صفا کو سلام، سلام ہم سفران رہے خدا کو سلام۔ شہیدو تم کو مسلمان سلام کرتے ہیں، شہیدو تم کو مسلمان سلام کرتے ہیں، تمہیں ہمارے دل و جان سلام کرتے ہیں۔ اور مقطع ہے کہ تمہیں سے مہر و وفا کی مثال قائم ہے، تمہیں سے مہر و وفا کی مثال قائم ہے، تمہاری یاد ہمارے دلوں میں دائم ہے۔ شہید بصد خلوص شہیدان با صفا کو سلام، سلام ہم سفرانے رہے خدا کو سلام۔ ناظرین کرام، کل انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اسی چینل پر اسی وقت شام 7:30 بجے براہ راست پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اور کل کا موضوع نوٹ فرما لیجئے، کل موضوع ہوگا فضائل اہل بیت، اور اہل بیت اور صحابہ کرام کا باہمی تعلق، باہمی رشتہ، باہمی ربط کس طرح کا تھا۔ تو یہ ایک بہت اہم اور بہت دلچسپ موضوع ہے، خود بھی دیکھیے، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیجئے اس سیریز کو دیکھنے کے لیے۔ بہت اہم موضوعات انشاءاللہ ان 10 روز میں میں لے کر آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے۔ تسلیمات۔ تاریخ عشق ساز کی سلام لو، تاریخ عشق ساز کی
ایک عشق ساز کے عنوان سلام لو، تاریخ عشق ساز کے عنوان سلام لو، 10ویں کی صبح ہے شہ خوباں سلام لو، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین،